اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA اسٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ یہ مالدار شخص انتہائی نیک اور صاحب ایمان تھا۔ یہ مالدار شخص ہمیشہ اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا کرتا تھا اور اللہ کے نام پر صدقہ دیتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی اور اس نے اپنے ورثے میں بہت ساری دولت چھوڑی تو اس کی بیوی سوچنے لگی کیوں نہ میں اس کا مال اسی راہ پر خرچ کروں جس پر میرا شوہر خرچ کیا کرتا تھا۔ سو اس نے اس سب مال کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اس نے فقط 200 درہم اپنے بچے کے لیے بچا لیے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوا تو یہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، میرا والد تو انتہائی امیر اور شہر کا جانا مانا تاجر تھا، اس کی بہت ساری دولت تھی، وہ ساری دولت کہاں گئی؟ تو اس کی والدہ اس کو کہنے لگی، بیٹا تیرا والد زندگی بھر اللہ کے نام پر صدقہ دیتا تھا اور اپنا سب مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ میں نے بھی وہی کیا اور سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے 200 درہم بچا کے رکھے ہیں، وہ تمہاری ملکیت ہے، تم جب چاہو مجھ سے لے لو۔ اس بچے نے وہ 200 درہم لیے اور اپنی ماں سے اجازت لے کر گھر سے نکل گیا۔ یہ سوچنے لگا کہ آخر میں یہ 200 درہم کہاں پہ خرچ کروں گا؟ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ان 200 درہم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتا ہوں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ یہ شہر کی جانب چل پڑا۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بے کفن مردہ پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرا مال خرچ کرنے کی یہ سب سے مناسب جگہ ہے، میں اس کو کفن دوں گا اور اس کے دفن کا انتظام کروں گا۔ بس اس نوجوان نے اللہ کی رضا کی خاطر 180 درہم اس بے کفن مردے کے دفن اور کفن پر خرچ کر دیے۔ اب اس کے پاس فقط 20 درہم بچے ہوئے تھے اور یہ نوجوان وہ 20 درہم لے کر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ اسے ایک نورانی چہرے والا انسان ملا اور یہ اس نوجوان سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، میں نے 180 درہم اللہ کی رضا میں خرچ کر دیے اور اب میرے پاس 20 درہم بچے ہوئے ہیں، کیا تم مجھے بہترین مشورہ دے سکتے ہو؟ میں انہیں کہاں پہ خرچ کروں جس سے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے؟ یہ نورانی چہرے والا بزرگ اس نوجوان سے کہنے لگا، میں ایک شرط پہ تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے اور اس سے تمہیں جتنا منافع یا فائدہ حاصل ہوگا وہ سب ہم برابر میں بانٹ لیں گے، اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہوگا اور آدھا حصہ میرا۔ اس نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے مشورہ دو، میں ایسا ہی کروں گا جیسا تم کہو گے۔ یہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، تم یہ 20 درہم لے کر شہر میں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تمہیں ایک عورت ملے گی جو اپنی غریبی کے سبب اپنی ایک بکری بیچ رہی ہوگی، وہ تمہیں 20 درہم کی وہ بکری دے دے گی، تم 20 درہم میں اس سے وہ بکری لے لینا۔ تم ایسا کرنا کہ اس بکری کا گوشت پکا کر کھا لینا، لیکن جس آگ پر تم اس بکری کا گوشت بھون کر کھاؤ گے اس آگ کی جو راکھ بنے گی اس میں سے تھوڑی سی راکھ اٹھا لینا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لینا، پھر تم آگے کی طرف چل پڑنا۔ آگے تم جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وقت کے بادشاہ کی بصارت زائل ہو چکی ہوگی، یعنی اس علاقے کا جو بادشاہ ہوگا وہ نبینا ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ وہ راکھ جو تم نے اس بکری کا گوشت بھوننے کے وقت اٹھائی تھی وہ جا کر اس بادشاہ کی آنکھوں میں لگا دینا، اللہ تعالیٰ اسے بصارت دے دے گا۔ اس نوجوان نے اس نورانی چہرے والے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا تھا۔ یہ نوجوان آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت بکری بیچ رہی تھی اور اس نے 20 درہم میں بکری خرید لی، اس کا گوشت بھونا اور اس کی آگ کی راکھ میں سے کچھ راکھ اٹھا کر آگے کی طرف چل نکلا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ واقعتاً بادشاہ نبینا ہے اور بڑے بڑے حکیم اور اتباع اس کا علاج کر چکے ہیں۔
لیکن بادشاہ کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس نے بھرے دربار میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں بادشاہ کی آنکھوں کا علاج کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم ہمارا علاج کرو۔ اگر تم نے علاج کر لیا اور ہماری آنکھیں صحیح ہو گئی تو جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر تم علاج نہ کر پائے تو ہم تمہارا سر اڑا دیں گے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ نوجوان سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، لیکن پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے بادشاہ کے علاج کی حامی بھر لی۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں اسی راکھ کا سرما لگایا جو اس کے پاس موجود تھی۔ جب پہلی بار سرما لگا لیا تو بادشاہ کہنے لگا مجھے تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا ہے۔ اس نوجوان نے ایک بار پھر وہی راکھ اس کی آنکھوں میں لگائی تو بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد خوش ہو کر کہنے لگا اب میری آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی ہیں، اب مجھے پہلے کی طرح سب کچھ دکھائی دینے لگا ہے۔ اے نوجوان، تیرا شکریہ، بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے مجھ سے؟ یہ نوجوان کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا۔ بادشاہ اس نوجوان کی نیکی سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں اپنی اکلوتی شہزادی کی شادی تم سے کروانا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اس نوجوان نے باخوشی برضا شہزادی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کر دی اور دونوں خوش رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ نوجوان بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ماں سے مل آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی ماں سے ملنے جا سکتے ہو، لیکن اپنی بیوی یعنی شہزادی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ اب وہ تمہاری بیوی ہے اور میں نے اس کی تربیت ایسی ہی کی ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے گی۔ تم بے فکر ہو کر اسے لے جاؤ، تم جس حالات میں رہو گے میری بیٹی بھی اسی حالات میں گزارا کر لے گی۔ اس نوجوان نے بادشاہ سے اجازت لی اور شہزادی اور بہت ساری دولت لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے وہی نورانی چہرے والا بزرگ ملا اور کہنے لگا تم نے مجھے پہچانا ہے؟ یہ نوجوان کہنے لگا نہیں، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، آپ کون ہو؟ یہ بزرگ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر تم بادشاہ کی آنکھوں میں سرما لگاؤ گے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ جو تمہیں فائدہ ہوگا وہ ہم برابر میں بانٹ لیں گے۔ اس نوجوان کے پاس جتنی دولت تھی اس نے سب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اس بزرگ کے حوالے کر دیا۔ یہ بزرگ کہنے لگا ابھی ایک چیز باقی ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا وہ کیا؟ تو یہ بزرگ کہنے لگا تمہاری بیوی، یہ بھی پہلے تمہارے پاس نہیں تھی اور یہ بھی میرے مشورے کی وجہ سے تمہیں ملی ہے، مجھے اس میں سے بھی آدھا حصہ چاہیے۔ اس نوجوان نے پوچھا بھلا ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کو کس طرح ہم 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے؟ یہ بزرگ کہنے لگا کہ اس کے سر پر آرا چلاؤ اور اس کو 2 برابر حصوں میں چیر دو، ایک حصہ تمہارا ہوگا اور ایک حصہ میرا۔ پہلے تو یہ نوجوان تھوڑا پریشان اور مضطرب ہوا، لیکن پھر اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا اور یہ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک آرا لیا اور اپنی بیوی کے سر پر رکھنا ہی چاہا کہ وہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگا بس مجھے حصہ نہیں چاہیے، تمہاری بیوی تمہیں مبارک، اور یاد رکھو کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک فرشتہ ہوں، میں تو فقط تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور یہ اپنا مال و دولت بھی تم لے لو، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر مزید اپنے احسانات کرے۔ اور یہ کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا۔